Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. नया कारोबार शुरू करना बिल्कुल एक डरावने रोलर कोस्टर पर बैठने जैसा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी इंसान जब उस गाड़ी में बैठता है तो दिल की धड़कन तेज होती है, अगला मोड़ क्या होगा कुछ पता नहीं होता। सही बात है, बहुत नाकाबिल यकीन सफर होता है। लेकिन तसव्वुर कीजिए कि उस रोलर कोस्टर पर बैठने के बाद गाड़ी चल पड़ती है और अचानक पता चले कि जो सीट बेल्ट है ना, वो टूटी हुई है। एग्जैक्टली वो टूटी हुई है। यही वो खौफनाक एहसास है जो साउथ अफ्रीका में हजारों खवातीन एंटरप्रेन्योर्स को हर रोज महसूस होता है जब वो अपना छोटा कारोबार शुरू करती हैं। वाकई ये तस्वर ही बहुत डरावना है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इन तमाम मुश्किलात, इस टूटी हुई सीट बेल्ट और इन खतरनाक मोड़ के बावजूद कुछ खवातीन न सिर्फ गिरती नहीं हैं बल्कि कामयाबी की बुलंदियों को छू लेती हैं? देखें, इस सोर्स मटेरियल के रोशनी में अगर देखा जाए तो ये ऐसी सूरत हाल है जहां सिर्फ जिंदा रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। राइट। साउथ अफ्रीका में जो छोटे कारोबार हैं, जिन्हें आमतौर पर स्मॉल, माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस या SMMEs कहा जाता है, वो वहाँ की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। यानी उनका किरदार बहुत बुनियादी है। बिल्कुल, वहाँ बेरोजगारी और गुर्बत की शरह इतनी ज्यादा है कि ये छोटे बिजनेसेस लोगों के लिए सिर्फ मुनाफे का जरिया नहीं है, बल्कि जिंदा रहने का एक सहारा है। हाँ, जिंदा रहने का वाहिद रास्ता है। आज के इस डीप डाइव का बुनियादी मकसद ज़िज़िले और चिमुचेका की तहकीक की रोशनी में ये समझना है कि ईस्ट लंदन, जो साउथ अफ्रीका का हिस्सा है, वहाँ इन खवातीन की कारोबारी सलाहियतों यानी एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज का असल किरदार क्या है। लेकिन हकीकत तो बहुत सख्त है ना। एदाद-ओ-शुमार तो कुछ और ही बताते हैं। सही कह रहे हैं। डेटा बताता है कि साउथ अफ्रीका में इन नए SMMEs के पहले 5 साल में फेल होने की शरह इंतहाई ज्यादा है। मतलब ज्यादातर नए कारोबार अपनी 5वीं सालगिरह तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। एग्जैक्टली। और जब इस सूरत हाल में हम खवातीन एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं तो तस्वीर मजीद संगीन हो जाती है। पता चलता है कि इन नए बिजनेसेस में से सिर्फ 2% को मालियाती इदारों या बैंक से कर्ज मिल पाता है। वेट, सिर्फ 2%? ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, सिर्फ 2% और 75% एप्लीकेशंस तो सीधा रिजेक्ट हो जाती है। 75%? मतलब ये कोई मामूली मुकावट नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिस्टम में कोई ऐसी बुनियादी खराबी है जो उन्हें शुरू होने से पहले ही रोक रही है। बिल्कुल, इन दीवारों की असल बुनियाद एक सदियों पुराना निज़ाम और रिवायती तासुब है। माशरे में खवातीन को आम तौर पर माली तौर पर अहल नहीं समझा जाता। उन्हें हमेशा सरमाएकारी के हवाले से एक शक की निगाह से देखा जाता है। What's fascinating here is कि ये सिर्फ पैसे का मसला नहीं है, बल्कि एक पूरे निज़ाम का मसला है। ये इस बात को जाहिर करता है कि जब तक स्ट्रक्चरल मसाइल हल नहीं होते, बिजनेस का सर्वाइव करना एक जद्दोजहद ही रहेगा। अगर इसको थोड़ा और गहराई में देखें तो ये रिवायती तासुब सिर्फ सोचों तक महदूद नहीं है, ये कागजों पर भी मौजूद है। सही कहा। मिसाल के तौर पर सोसाइटी में खवातीन के नाम पर जमीन या प्रॉपर्टी की मिल्कियत बहुत कम होती है। तो जब एक खातून बैंक जाती है कर्ज लेने, तो बैंक का एल्गोरिथम या निज़ाम सिर्फ एक चीज देखता है, जमानत यानी कोलेट्रल। एग्जैक्टली, जमानत। अगर जमीन नहीं है तो बैंक के नजदीक माली हैसियत जीरो है। ये तो बिल्कुल एक ऐसी गोल भूल भलैया है जहां क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए कर्ज चाहिए और कर्ज लेने के लिए क्रेडिट हिस्ट्री। और इस गोल भूल भलैया की वजह से एक सिस्टमैटिक दीवार खड़ी हो जाती है, जहां मर्दों के पास पुश्त दर पुश्त असासे मुंतकिल होते हैं। खवातीन को हमेशा स्क्रैच से यानी जीरो से शुरू करना पड़ता है। लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक बहुत चुभता हुआ सवाल आता है। जी बताएं। देखिए, अगर पूरा सिस्टम, सदियों की रिवायत और आलमी बैंकिंग का निज़ाम उनके खिलाफ है, तो क्या सिर्फ नई स्किल्स या कॉम्पिटेंसी सीख लेने से ये सदियों पुराना सिस्टम बदल जाएगा? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। यानी मेरा मतलब है, क्या ये सिर्फ एक वक्ती इलाज, एक बैंडेड सोल्यूशन तो नहीं है जो हमें गहरे जख्म पर लगा रहे हैं? देखिए, चंद स्किल सीख लेने से बैंकिंग का निज़ाम तो रातों रात नहीं बदलेगा। वो रिवायती तासुब अपनी जगह रहेगा। लेकिन तहकीक जिस चीज़ पर जोर देती है वो निज़ाम को बदलना नहीं, बल्कि उस निज़ाम के अंदर जिंदा रहने की सलाहियत पैदा करना है। अच्छा, सरवाइव करने की सलाहियत। हाँ, इफ़ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो एकेडमिक दुनिया में 2 नज़रिए होते हैं।
ایک ہے ریسورس بیسڈ ویو. جو کہتا ہے کہ بزنس کی کامیابی اثاثوں پر منحصر ہے. بالکل، یعنی پیسہ، زمین، مشینری. لیکن جب کسی کے پاس یہ اثاثے ہوں ہی نہ، تو وہاں آتا ہے کمپٹنسی بیسڈ ویو. یہ نظریہ بتاتا ہے کہ جب بیرونی اثاثے نہیں ہوتے تو انٹرپرینور کی اپنی ذات اور صلاحیت ہی اس کا سب سے بڑا سرمایہ بن جاتی ہے تاکہ وہ منڈیوں میں مقابلہ کر سکے. یہ بات واقعی نظریہ بدل دینے والی ہے نا؟ Here's where it gets really interesting. اگر اس کو ایک عام مثال سے سمجھیں تو ایک انٹرپرینور دراصل ایک ماسٹر شیف کی طرح ہوتا ہے. ایک شیف؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جو آئیڈیا جنریشن ہے وہ اس شیف کی نئی ریسیپی ہے. رسک ٹیکنگ اس میں نئے اور تیز مسالے ڈالنے کا حوصلہ ہے، اور کریٹیوٹی اس ڈش کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ایک انوکھا طریقہ ہے. یہ بہت زبردست انالوجی ہے. اور اگر ہم اس تحقیق میں بتائی گئی 5 بنیادی صلاحیتوں کو دیکھیں تو وہ یہی سب ہیں. وہ 5 صلاحیتیں کون کون سی ہیں؟ ان میں پہلی ہے انوویٹو سکلز، یعنی نئے پروڈکٹس بنانا یا مارکیٹنگ کے نئے طریقے اپنانا. دوسری ہے رسک ٹیکنگ، یعنی بے تکے فیصلے کرنا. نہیں، سوچ سمجھ کر ایسے کیلکولیٹڈ رسک لینا جن سے بزنس کو فائدہ ہو. تیسری ہے آئیڈیا جنریشن، جس میں نئے اور قابل عمل بزنس آئیڈیاز پر برین سٹارمنگ شامل ہے. رائٹ. چوتھی ہے کریٹیوٹی، مطلب کچھ نیا وجود میں لانا. اور پانچویں جو بہت اہم ہے وہ ہے انویژننگ اپرچونٹیز، یعنی غیر معمولی مواقع کو پہچان کر ان کا فائدہ اٹھانا. ایگزیکٹلی. اب ان صلاحیتوں کو ایک ساتھ دیکھیں تو یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں. جب سرمایہ نہیں ہوتا تو ایک خاتون انٹرپرینیور آئیڈیا جنریشن اور کریٹیوٹی سے کام لیتی ہے. مطلب کوئی ایسی چیز بیچنا جو پہلے کسی نے نہ بیچی ہو. ہاں، یا شاید عام سی چیز کی پیکیجنگ اس طرح بدل دے کہ لوگ متوجہ ہو جائیں. اور رسک ٹیکنگ کا یہاں مطلب سٹاک مارکیٹ کا رسک نہیں ہے. تو پھر کیا مطلب ہے مقامی سطح پر؟ اس کا مطلب ہے اپنی پورے مہینے کی بچت کو ایک نئے قسم کے انوینٹری سٹاک پر لگا دینا، اس امید پر کہ یہ بک جائے گا. اچھا، اور موقع پہچاننے والی بات؟ کوئی نیا بس سٹاپ بن رہا ہے تو وہاں سب سے پہلے اپنی چھوٹی سی سٹال لگا لینے کا خیال آنا. یہی وہ صلاحیتیں ہیں جو پیسے کی کمی کو ذہانت سے پورا کرتی ہیں. صحیح. لیکن کیا ان محققین نے صرف ہوا میں ان باتوں کا اندازہ لگایا ہے یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس اعداد و شمار بھی ہیں؟ نہیں، انہوں نے اسے باقاعدہ سائنٹیفک طریقے سے ٹیسٹ کیا. انہوں نے ایسٹ لنڈن کی 145 خواتین انٹرپرینور سے براہ راست ڈیٹا اکٹھا کیا. 145 خواتین؟ اور ان کا رسپانس ریٹ کیا تھا؟ رسپانس ریٹ 72.5% تھا، جو اسٹیٹسٹیکل لحاظ سے بہت اچھا ہے. صحیح. اور یہ خواتین کس طبقے یا عمر سے تعلق رکھتی تھیں؟ ڈیٹا بتاتا ہے کہ زیادہ تر کی عمر 40 سال سے کم تھی، اور انہوں نے صرف سیکنڈری اسکول تک تعلیم حاصل کی تھی. ریس کے حساب سے 46% بلیک تھیں. اور ان کے بزنسز کس قسم کے تھے؟ سیکٹرز کا لحاظ سے سب سے زیادہ یعنی 46% ٹریڈنگ میں تھیں اور 28% سروسز میں شامل تھیں. اوکے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ جب ہائپوتھیسز ٹیسٹ کیے گئے چی اسکوائر اور فائی ٹیسٹس کے ذریعے، جو کہ اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہاں، تو تمام 6 بنیادی صلاحیتوں کا بزنس کی پرفارمنس اور سروائیول کے ساتھ بہت مضبوط اور مثبت تعلق ثابت ہوا، یعنی a strong positive relationship. اچھا. This raises an important question. اگر ڈیٹا اتنا واضح طور پہ ثابت کر رہا ہے کہ رسک ٹیکنگ اور آئیڈیا جنریشن ڈائریکٹ پروفٹ اور سروائیول سے جڑے ہیں، تو کیوں نہ ان کمپیٹنسیز کو روایتی تعلیمی نظام کا حصہ بنایا جائے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے. لیکن یہاں اس ڈیموگرافک ڈیٹا پر تھوڑا رکتے ہیں. جی. سو واٹ ڈز دس آل مین؟ ڈیٹا بتاتا ہے کہ اکثر خواتین 40 سال سے کم عمر کی ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی نسل کی خواتین فطری طور پر زیادہ رسک لینے والی ہیں؟ یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے. یا پھر میرا مطلب ہے ملک میں نوکریوں کے مواقع اتنے کم ہیں کہ انہیں مجبوراً اپنا بزنس شروع کرنا پڑ رہا ہے. اصل میں یہ دونوں باتیں آپس میں گندی ہوئی ہیں. جسے ہم نیسیسٹی انٹرپرینیورشپ کہتے ہیں، اس کی شرح واقعی بہت بڑھ چکی ہے. جب سسٹم روزگار نہیں دیتا تو خود روزگار پیدا کرنا پڑتا ہے. رائٹ. لیکن ڈیٹا نے یہ ثابت کیا ہے کہ صرف مجبوری بزنس کو زندہ نہیں رکھ سکتی. جن خواتین کا ان صلاحیتوں میں سکور زیادہ تھا، صرف انہی کے بزنسز لانگ ٹرم سروائیو کر پائیں. تو اس کا مطلب ہے یہ ایک قسم کا سروائیول آف دا فٹسٹ ہے، جہاں فٹنس سے مراد سرمایہ نہیں بلکہ دماغی صلاحیت ہے. ایگزیکٹلی.
اور اس تحقیق نے مسائل اور حل دونوں کی واضح نشاندہی کر دی ہے۔ تو پھر اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ ڈیٹا نے تو اپنا کام کر دیا۔ اسٹڈی کی سفارشات بہت واضح ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خواتین انٹرپرینیورز کو اپنی ان صلاحیتوں کو مسلسل نکھارنا چاہیے۔ کنٹینیوس لرننگ بہت ضروری ہے۔ یعنی سیکھنے کا عمل رکنا نہیں چاہیے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک پلاننگ پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ نالج تبھی مفید ہے جب اسے اپلائی کیا جائے۔ پلاننگ کو نیگلیکٹ کرنا بزنس کو سیدھا خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ لیکن یہ سب تو ان کی اپنی ذاتی کوشش ہو گئی۔ حکومت اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کا کیا کردار ہے اس میں؟ انہیں چاہیے کہ وہ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرامز پیش کریں اور حکومت کو ایسی سپورٹ سروسز کے بارے میں آگاہی یعنی اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے، تاکہ لوگ صرف نوکری ڈھونڈنے والے نہ رہیں۔ ہاں، تاکہ وہ جاب سیکر سے امپلائمنٹ کریٹرز بن سکیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پروگرامز تو ہوتے ہیں، آگاہی نہیں ہوتی۔ یہ بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے حکومت کے پاس ریسکیو بورڈز یعنی مدد کے پروگرامز موجود تو ہیں، پر کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ ایگزیکٹلی ڈوبتے ہوئے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ بورڈز کہاں بندھی ہیں۔ اویئرنیس از دا کی۔ جب تک انہیں ان سہولیات کا پتہ نہیں چلے گا، وہ اس ٹوٹی ہوئی سیٹ بیلٹ کے ساتھ اکیلے ہی سفر کرتے رہیں گے۔ صحیح بات ہے۔ اگر معلومات کی فراہمی بہتر نہ کی گئی تو تمام کوششیں رائیگاں جا سکتی ہیں۔ تو اگر اس تفصیلی بحث کو سمیٹا جائے تو زلزلے اور چموچیکا کی اس تحقیق نے یہ بات سب پر واضح کر دی ہے کہ مسائل اور رکاوٹیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل۔ انٹرپرینوریل کمپیٹنسیز وہ ہتھیار ہیں جن سے ان مشکلات کو شکست دی جا سکتی ہے۔ ہاں، چاہے وہ خواتین ہوں یا کوئی بھی نیا کاروبار شروع کرنے کا سوچ رہا ہو، انوویٹو سکلز، کیلکولیٹڈ رسک ٹیکنگ اور کنٹینیوس لرننگ ہمیشہ دوسروں سے آگے رکھتی ہیں۔ اس پورے تجزیے نے واقعی ہمارا نظریہ وسیع کیا ہے۔ امید ہے کہ اس تحقیق سے نئے راستے کھلیں گے۔ اب اس ڈیپ ڈائیو کے اختتام پر ایک ایسی نئی سوچ پر غور کرتے ہیں جو اس تحقیق سے آگے کی بات ہے مگر اس مسئلے کا رخ بدل سکتی ہے۔ وہ کیا سوچ ہے؟ دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ قرض لینے میں سب سے بڑی مشکل زمین یا کولیٹرل کا نہ ہونا ہے۔ بالکل، یہی سب سے بڑی دیوار ہے۔ اگر آنے والے وقت میں مالیاتی نظام اس طرح بدل جائے جہاں بینک ٹھوس اثاثوں کے بجائے ایک انٹرپرینور کی انہی کاروباری صلاحیتوں کو ہی ضمانت کے طور پر قبول کرنے لگے، او واو، یہ تو بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہوگا۔ ہے نا؟ اگر کسی کا رسک ٹیکنگ سکور اور انوویشن ہی اس کا نیا بینک بیلنس بن جائے تو کیا یہ ہماری عالمی معیشت میں ایک انقلاب نہیں لا دے گا؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جس پر واقعی غور کیا جانا چاہیے۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.